خواتین و حضرات، سب کو میرا سلام پہنچے۔ میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر شیخ محمد اقبال، بزم شیخ اقبال یوٹیوب چینل سے۔ اور بات آج کی کے حوالے سے آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے انگریزی سیکھنے میں جو مشکلات آتی ہیں ان کو حل کرنے کے چند مشورے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ جو بچے بچیاں شروع میں انگریزی سیکھتے ہیں، انگلش دراصل ایک ہوا بن گیا ہے بچے اور بچیوں کے لیے۔ وہ ڈرتے ہیں کہ شاید آ نہیں سکے گی، بہت مشکل ہے۔ لیکن دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک بین الاقوامی زبان ہے، انٹرنیشنل لینگویج ہے، اور جتنا ادب علم اس میں موجود ہے، لیٹسٹ چیزیں جو سائنس کی ہیں وہ اسی میں موجود ہیں، اور یہی آپ کی ترقی کی ضامن ہوتی ہے، خواہ آپ کہیں بھی پڑھ رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں۔ میرا ایک شاگرد ہے جو یہاں سے 2-2.5 سال پڑھ کے مجھ سے انگریزی چائنا گیا، وہاں وہ ایم فل اب کر رہا ہے اور پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہاں سب سے بڑی مشکلوں کو یہی ہے کہ چائنا کی بات کر رہا تھا کہ انہیں انگلش لکھنی نہیں آتی اور تھیسس سارا انگریزی میں لکھنا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے شکر ہے کہ میں تو ٹھیک لکھ لیتا ہوں، کیونکہ اس نے خاصی محنت کی تھی۔ بات یہ کہ کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہوتی اگر ہم یہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے اسے سیکھنا ہے، اور ارادے کی بات ہوتی ہے، پیشن کی بات ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے جس کی وجہ سے انگریزی سیکھنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، کہ ہم اپنے بچوں کو سکھانا تو چاہتے ہیں انگریزی اسکول میں بھیجتے ہیں۔ جو بچے انگریزی پڑھتے ہیں ان کی بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، جو نہیں پڑھتے ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ لیکن دوسری طرف اس کے خلاف بہت کچھ کہا جاتا ہے۔ جو بچے انگریزی بولتے ہیں انہیں طنز پہ کیا جاتا ہے، انہیں بڑی عجیب و غریب نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ تو ایک پیراڈاکس ہے کہ ایک طرف ہم انگریزی کے خلاف ہیں اور ایک طرف ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کس طرح انگریزی لکھنا پڑھنا سیکھ لیں تاکہ وہ اپنا کام سر انجام دے سکیں اور ملک سے باہر جا کر اپنے فرائض سر انجام دے لیں، کیونکہ ملک سے باہر تو جو لینگویج عام طور پہ سمجھی جاتی ہے وہ انگریزی ہے۔ ویسے کوئی بھی آپ زبان سیکھیں وہ اچھی بات ہوتی ہے۔ یورپ میں بڑے ممالک میں حالانکہ وہ کتنے ترقی یافتہ ہیں، یہ ضروری قرار دے دیا گیا ہے کہ ہر بچہ 2-3 زبانیں ضرور سیکھے۔ جو انگلینڈ میں رہتا ہے وہ فرینچ بھی سیکھے، وہ اسپینش بھی سیکھے، اٹیلین بھی سیکھے۔ زبانوں کا جاننا دراصل انسانوں کا جاننا ہے، انسانوں کا جاننا زندگی کا جاننا ہے، اور جب ہم زندگی نہیں جانتے تو ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو پہلی چیز تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ یہ بھول جائیں، نکال دیں ذہن سے کہ انگریزی بہت مشکل چیز ہے۔ اور میں اپنی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میں خوشام میں تھا، چھوٹا سا شہر جہاں لوگ اردو بھی نہیں بولتے تھے، اور پھر ہمارے پاس اتنی طاقت اور استطاعت بھی نہیں تھی کہ ہم کسی سے ٹیوشن پڑھیں۔ میرے والد صاحب بھی میٹرک انہوں نے کیا ہوا تھا، انہیں واجبی انگریزی آتی تھی، وہ مجھے گائیڈ سے ادھر ادھر سے پڑھ کے سنایا کرتے تھے۔ لیکن میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے انگریزی سیکھنی ہے۔ میں جو کتاب پڑھتا تھا اس میں گنا کرتا تھا کہ اس میں کتنے نئے الفاظ مجھے یاد ہوئے ہیں، اور پھر یہ الفاظ کس طرح استعمال ہوئے ہیں، جو کتاب بھی پڑھتا تھا۔ پھر میں یہ کرتا تھا کہ وہاں بولنے والا تو کوئی تھا نہیں، میں خود ہی اپنی ڈرائنگ روم میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر فرض کر لیتا تھا کہ میرے سامنے طلباء ہیں، تو میں کرسیاں پڑی ہوتی تھی، ٹیبل پڑی ہوتی تھی، میں وہاں بولتا رہتا تھا۔ ایک دلچسپ بات آپ کو اور بتاؤں میں کہ میں جب لاہور اسکول میں پڑھتا تھا، اور میری عمر اس وقت 12-13 سال ہوگی، جیسا کہ آپ میں سے بہت سے جانتے ہوں گے کہ 8 سال کی عمر میں مجھے نظر آنا بند ہو گیا تھا، اور پھر میں لاہور اسکول میں داخل ہوا تھا۔ تو وہاں ایک میرا نابینا دوست تھا، تو ہمارے پروفیسر نے، ہمارے ٹیچر نے ہمیں چند ٹینسز سکھا دیے، مطلب پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس سکھا دیا، پریزنٹ کنٹینیوس سکھا دیا، فیوچر سکھا دیا، بس 2-3 ہی۔ آپ یقین کیجئے کہ میں اور میرا دوست 1-1 گھنٹے انگریزی بولا کرتے تھے۔ غلط تھی یا صحیح تھی یہ اس وقت ہمیں معلوم نہیں تھا، بس ہم بولتے رہتے تھے۔
کچھ اپنے پاس سے جوڑ دیا اور پھر اس طرح بولنے کی عادت ہو جاتی ہے. جب آپ شروع کر دیتے ہیں پہلے غلط سے شروع کرتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ اگر آپ انگریزی بولنا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ایک دوسرے کے ساتھ انگلش بولیں, چاہے وہ غلط ہو, پھر آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جائے گی. آپ انگریزی لکھنا سیکھنا چاہتے تو ظاہر ہے وہاں بھی ٹینسز ضروری ہیں, ووکیبلری ضروری ہے, مگر کچھ آپ لکھیں, چاہے اپنی ڈائری ہو کہ آج میں اٹھا میں نے کیا کیا. انگریزی میں آپ لکھیں آئی گوٹ آف ون ارلی ان دا مارننگ, آئی وینٹ فار دا ماسک ٹو say my prayers, this and that, so many things you can say. Whatever you happen to be doing during the day, وہ آپ کی ڈائری شام کو آپ لکھ لیں. ویسے کوئی لکھ دے چیز, کوئی چھوٹی موٹی چیز, چھوٹے چھوٹے بے فکرے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ انگریزی سیکھنے کے لیے ایک تو ضروری چیز یہ ہے, آپ میں کانفیڈنس ہو, یہ اعتماد ہو کہ آپ سیکھ سکتے ہیں. آپ ہر چیز سیکھ سکتے ہیں, ہر ایک کوئی ہر چیز سیکھتا ہے. ایسے لوگ آپ کو میں جانتا ہوں جنہیں 6 7 زبانیں آتی ہیں اور انہیں مشکل نہیں ہوتا, اچھا لگتا ہے, زبانیں آپ اس میں ٹیلی بھی کرتی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کم از کم اگر آپ سادہ انگریزی لکھنا چاہتے ہیں, اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ میٹرک میں ہیں یا ایف اے میں ہیں, چلیے یوں کہہ لیجیے, تو آپ کے پاس 2-3 ہزار انگریزی کے لفظ آپ کو آنے چاہیے, جس میں از, آر, ایم, کین, وڈ, شوڈ, ہیئر, دیئر, واٹ, وین, یہ سب کچھ شامل ہے. اگر 2-3 ہزار الفاظ آپ کو آتے ہیں اور پھر آپ ٹینسز جانتے ہیں. ٹینسز کیا ہوتے ہیں بھئی؟ آپ پاسٹ میں بات کر رہے ہیں, پریزنٹ میں کر رہے ہیں, فیوچر میں کر رہے ہیں, یہ چیزیں. ویسے تو ٹینسز آپ جانتے ہیں 12 ہوتے ہیں ایکٹیو وائز, اور پھر 8 ہوتے ہیں پیسو وائز. لیکن اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ کوئی ٹینس تو کوئی نہیں ہوتا, ایک ہی ہوتا ہے بس. تو اینی وے یہ ڈیبیٹیبل بات ہے, اس پہ میں ابھی بحث نہیں کر رہا, گفتگو نہیں کر رہا. تو آپ اگر صرف پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں جاتا ہے, وہ کھاتا ہے, وہ کہاں, تم کہاں رہتے ہو, وہ کس اسکول میں پڑھتا ہے, تم کیا کر رہے ہو, وہ مجھے ملنے آ رہا ہے, میں نے اپنا کام کر لیا ہے, تم کیا کرتے رہتے ہو, وہ کہاں گیا, یہ میں اسے ملا, یہ پاسٹ ٹینس ہے, پریزنٹ ٹینس ہے. یہ فیوچر لگا دیں, آئی شیل میٹ ہم, میں ملوں گا. صرف یہی یاد کر لیں, اور 200-300 اور 2-3 ہزار الفاظ جو کہ آپ 2-4 مہینے 6 مہینے میں کر سکتے ہیں. اور کچھ تو آپ کو آتے بھی ہیں. آپ نے کتنے پڑھ رکھے ہیں؟ اگر آپ نے میٹرک بھی کیا ہے تو کم از کم آپ کو 500-700 الفاظ تو آتے ہوں گے. انہیں آپ استعمال کریں, کھینچ تال کے اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کریں. ایک تو یہ اس کے لیے بہت آسان طریقہ میں آپ کو تجویز کرتا ہوں. ایک اور تجویز یہ ہے کہ آپ سنیں دوسروں کو بولتے ہوئے. چلیے اب تو بہت آسان ہو گیا ہے, آپ انٹرنیٹ آپ کے پاس ہے, موبائل آپ کے پاس ہے, یوٹیوب پہ آپ جو کچھ چاہے سن سکتے ہیں. سنیں, سننے سے بھی آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کتنے بچے بچیاں فلمز دیکھتی ہیں, مووی دیکھتے ہیں, تو انہیں انگریزی بہت زیادہ نہیں آتی ہوتی, لیکن وہ مووی کی حرکت سے, ان کی چیزوں سے کچھ نہ کچھ سمجھ لیتے ہیں, اور پھر انہیں الفاظ بولنے بھی آ جاتے ہیں. میری ایک اپنی نواسی ہے, میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے انگریزی کیا جو تم بول رہی ہو, وہ بہت اچھی انگریزی بول رہی تھی. وہ میری 2 نواسی ہیں, وہ بڑی اچھی انگریزی بول رہی تھی. تو میں نے کیسے تم نے سیکھ لیا؟ کہتے ہم سنتے رہتے ہیں, مووی پہ جو چیز دیکھتے رہتے ہیں, کوئی ڈسکشن جو ہوتی ہے وہ سنتے رہتے ہیں. تو when you keep listening discussions, when you listen to the English, then you also learn to speak English. سننا بہت ضروری ہے. آپ اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ چلیے میں نے ڈیلی 10 الفاظ یاد کر دیں انگلش کے, اب آپ دیکھیے وہی مہینے میں 300 بن جائیں گے, 2 مہینے میں. تو میں نے ایسے ہی, میرے پاس یہاں غالباً کیا یقیناً میں نے 1968 سے پڑھانا شروع کیا تھا. گورنمنٹ کالج سرگودا میں 30 سال پڑھایا, پھر میں سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے بچوں کو ابھی تک پڑھاتا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہاں سے بچے کو سکھانا شروع کرنا چاہیے, یا بچوں کو وہاں سے سیکھنا شروع کرنا چاہیے جو آسان ہو. مثلا بازار میں کوئی کتابیں ملتی ہیں ٹینسز کی, وہی لے لیں آپ. یہ 12 کیا پرابلم ہے ان میں ٹینسز میں؟ ہی گوز, ہی از گوئنگ, ہی ہیز گون, ہی ہیز بین گوئنگ,
He went, he was going, he had gone, he had been going, he'll go, he will be going, he will have gone, تو he will have been going. یہ 12 ہیں، آپ ان کو ذہن میں بٹھا لیں، ان کا ترجمہ بھی ذہن میں بٹھا لیں، اور اسی حوالے سے آپ اس کو بناتے چلے جائیں. وہ چیزیں آپ سنیں. چھوٹی چھوٹی کہانیوں والی کتابیں ہیں، بڑی ایزی بکس اویلیبل، دیر آر اویلیبل ان دا مارکیٹ. گیٹ ہولڈ آف اینی بک. چلیں وہ کتاب آپ پڑھ لیں جو آسان سی ہوتی ہے، جو آپ کو آسان لگتی ہے، اسے آپ پڑھیں. کوئی کہانیوں والی اسٹوریز، شارٹ اسٹوریز ہوتی ہے، انہیں آپ پڑھیں. تو انگلش سیکھنا بالکل مشکل نہیں ہے، قطعاً آسان ہے. مجھے جس طرح میں نے سیکھی، کوئی سکھانے والا نہیں تھا خاص، کیونکہ گھر میں تھے، سرگودا میں، جو خوشام میں تھے، پھر سرگودا آ گئے. تو کالج میں جو سنتے تھے وہ بھی اتنا زیادہ نہیں تھا، بلکہ بس پڑھتے تھے اصول جو لکھے ہوئے گرامر کے ہوتے تھے. اور انٹر میں میری پھر یہ حالت تھی کہ اگر کوئی مجھ سے گرامر کی غلطی ہوتی تھی تو آئی اسٹارٹڈ سویٹنگ، مجھے پسینہ آ جایا کرتا تھا. یار یہ کیوں غلطی ہو گئی؟ بس آپ کی میموری ٹھیک ہونی چاہیے، شوق ہونا چاہیے. بات تو شوق کی ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ جذبہ ہو کہ آپ یہ کام کر کے رہیں گے تو یو کین نیچرلی ڈو اینی تھنگ. یو کین کنکر ایون ماؤنٹ ایوریسٹ. یو کین ڈو اینی تھنگ. امپاسبلٹیز کین بی چینجڈ انٹو پاسبلٹیز. پھر دیکھیے، آپ کو گرامر کی کوئی کتاب آپ لے لیں، اچھی کتاب آپ لے لیں. ایک کتاب ہے ایکسپلورنگ دا ورلڈ آف انگلش، وہ لے لیں آپ. اگر آپ بی اے میں پڑھ رہے ہیں، ایم اے میں کر رہے ہیں، سی ایس ایس کر رہے ہیں، اس میں کتنے اچھے ایڈیمز ہیں، فریزز ہیں، پیئر آف ورڈز ہیں. اول تو اگر آپ بی اے ایف اے کتابوں سے بھی جو پیئر آف ورڈز ایڈیمز یاد کر لیں، وہ بھی نہیں یاد کیے ہوتے. پرابلم یہ ہے. جب میں کالج میں پڑھاتا تھا تو بڑا ایک واقعہ ہوا ایک بار، کہ بلکہ ایک بار کئی بار ہوا. دسمبر کا جب ٹیسٹ ہوتا تھا تو اساتذہ کرتے تھے یہ تھے کہ چلو بچوں یہ 50 ایڈیم یاد کر لو، یہ تمہارے دسمبر ٹیسٹ میں آ جائیں گے. میرے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جب میرے پاس ہے نکلے یہ 50 ایڈیم ہیں اور 5 ایسے ہیں، یہ آپ ان کو بتا دیں. تو پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا. میں نے کہا دیکھیں اس گناہ میں شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ 50 ایڈیم یاد کر لو یہی آ جائیں گے تو کریمنگ ہو گئی. 5 ایسے یاد کر لو، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ بچوں کو لکھنا سکھائیں. بچے لکھنا سیکھیں، سوچنا سیکھیں. یہ جو کریمنگ ہے نا، یہ رٹا لگانا جسے آپ کہتے ہیں کریمنگ، گرجیٹیٹنگ، یہ دس از دا ہائیسٹ آف بلنڈرس وچ ایری باڈی کمٹس ان لرننگ لینگویج. یہ ایک لینگویج جو ہے وہ رٹے بازی سے نہیں آتی، سوچنے سے آتی. کریٹو ہو، آپ ایک جینیس ہے، اور آپ میں اللہ نے بڑی صلاحیتیں آپ کو دی ہوئی ہیں، بے پناہ صلاحیتیں ہیں. آپ نے کئی بچے نہیں دیکھے عام اسکولوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کتنی اچھی انگریزی بول لیتے ہیں. ماحول کی بات بھی ہوتی ہے ویسے، لیکن ماحول ہم خود بھی کریٹ کرتے ہیں. میں نے تو خود ہی کیا تھا. میں کسی انگلش میڈیم اسکول میں نہیں پڑھا، لیکن پھر میں نے تمام انگلش میڈیم اسکول کے اعلیٰ سے اعلیٰ بچوں کو پڑھایا، اے لیول کو، او لیول کو، جن کی انگلش بڑی اچھی ہوتی ہے. سی ایس ایس پی ایم ایس جو کرنے آتے ہیں انگلش میں، جو انگلش سیکھنا آتے ہیں، انہیں ظاہر ہے وہ بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں. تو مجھے کوئی پیش نہیں ہے، اور فنیٹکس کے حوالے سے میں نے خاصا امپروو کیا. تو آپ کوشش یہی کیجئے کہ بسم اللہ کیجئے، 10 لفظ روز یاد کیا کیجئے، 5 ایڈیم یاد کر لیں، 5 پیئر آف ورڈز یاد کر لیں، پھر تھوڑا انہیں استعمال کرنا سیکھیں. اس طرح آپ کو انگریزی آ سکتی ہے. پھر کسی دن میں اور مزید اس پہ بتاؤں گا. بہت شکریہ. ہاں، اگر اچھا لگا ہے تو اسے سبسکرائب کر دیں میری چینل کو، تاکہ جب میں دوبارہ لیکچر دوں آپ کو معلوم ہو سکے. بہت شکریہ.